السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نیئر مسعود ہے. میں پچھلے 15 سالوں سے کمپیوٹر سائنس میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں. ویڈیو کے پلیٹ فارم سے جس سبجیکٹ کو میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ہمارے آج کے لیکچر کا، ہماری آج کی گفتگو کا جو ایک لے آؤٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں آپ کو اس کورس کے جو جنرل آرکیٹیکچر ہے، اس کورس کا جو جنرل اسٹرکچر ہے، لے آؤٹ ہے، وہ ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد میں آپ سے آج کے لیکچر کے بارے میں خاص طور پہ اس کو ہائی لائٹ کروں گا کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ہم آج کے لیکچر کو باقاعدہ شروع کریں گے. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس لیکچر کو یا اس کورس کو بلکہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ انٹرسٹنگ اور مفید بناؤں. تو دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے کورس کا کیا لے آؤٹ ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یہ کورس کا نام ہے اور آج ہم اس کا پہلا لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کورس آبجیکٹیوز. کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اس سبجیکٹ کی بیسکس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بیسکس جو ہیں وہ ایک کورس کی بنیاد کہہ لیں یا اس کے بلڈنگ بلاکس کا سا کام کرتے ہیں. جب بھی میں کبھی کسی کلاس کو پڑھاتا ہوں تو مختلف سٹیجز پہ اس کے کور کانسیپٹس ہیں، ان کو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ دس از امنگ دا بیسکس. اور اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کم از کم جو یہ کانسیپٹس ہیں یا یہ جو چیز ہے، یہ جو خاص چیز ہے، یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے. کیونکہ یہ وہ جن کو میں بیسکس کہتا ہوں، جن کو بلڈنگ بلاکس میں کہتا ہوں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار ایک کورس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. اور میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ کو بیسکس کلیئر نہیں ہے تو آپ کا جو سبجیکٹ ہے، جو سبجیکٹ بھی آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، ہر سبجیکٹ کی اپنی بیسکس ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو وہ بیسکس کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ سبجیکٹ بھی صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ بار بار مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں. اب یوں کہہ لیں، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ ایک کانسیپٹ اے ہے، کانسیپٹ اے اگر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ایز سچ ان دا ڈیفینیشن آف اندر کانسیپٹ بی. نو اف یو آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دا کانسیپٹ اے دین obviously you would have some ambiguity about the concept B. And this chain carries on up to many stages. P is used in C is used D, E and F. So if you have ambiguity in the basic concepts, then most probably you would be not clear about the course that you are studying. So whenever I say this is basic, I will emphasize on my part, I will emphasize on that, and I would expect from my students that they should also pay special attention to that concept. نیکسٹ از کہ یہ کورس جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا بیس ڈیزائن کے جو ڈفرنٹ فیزز ہیں ان کے تھرو آپ کو گائیڈ کرے گا. ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، ہم پڑھیں گے کہ ڈیٹا بیس کو جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے ڈفرنٹ سٹیجز ہیں، اس کے ڈفرنٹ سٹیپس ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک اچھے ڈیزائن کے لیے، ایک اچھے فائنل پروڈکٹ کے لیے آپ کو ان ڈیزائنس کے ان فیزز سے اچھی طرح سے گزرنا ہوگا، اور جن باتوں کی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ہر فیز کی، آپ کو ان فیزز کو یا ان ریکوائرمنٹس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہوگا. اور اگر آپ کو وہ فیزز کلیئر ہیں اور اگر آپ کو ہر فیز کی ریکوائرمنٹس کلیئر ہیں تو اس کے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ یو ول اینڈ اپ الٹیمیٹلی انٹو اے گڈ ڈیزائن. سو وی ول اسٹڈنگ ڈفرنٹ ڈیزائن فیزز آف دا ڈیٹا بیس ڈیزائن. دین obviously we will use some database tool, some database program, یا آپ یہ کہہ لیں کہ some DBMS. یہ جو ٹرمز میں یہاں پہ بھی استعمال کر رہا ہوں فریکوینٹلی، ہو سکتا ہے ان میں سے بعض آپ کو اتنی سمجھنا ہے یا اتنی کلیئر نہ ہو، تو ہم اس کو جب مناسب وقت پہ ان میں سے ہر ٹرم کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو جب میں ان کا استعمال کروں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ میری اس بات سے کیا مراد ہے. ڈیٹا بیس، جب ڈیٹا بیس کا جو سبجیکٹ ہے وہ جب زیادہ جگہوں پر پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ایک مسکنسپشن بہت کامن ہے. اسٹوڈینٹس اور بعض دفعہ انفارچونیٹلی ٹیچر بھی کرتے یہ ہیں کہ وہ ڈیٹا بیس کا جو کورس ہے دے ایسوسیٹ اٹ ود دا ٹول اپ ٹو سچ این ایکسٹینٹ دیٹ ٹول بیکمز ایٹ دا فرنٹ اینڈ دا سبجیکٹ اٹ سیلف، دا کانسپٹ آف دا سبجیکٹ، دا تھیوری آف دا سبجیکٹ، اٹ گوز ان دا بیک گراؤنڈ. سو جب آپ میں نے یہ کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں یا میں کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھوں کہ بھئی آپ نے ڈیٹا بیس کا فلاں کورس پڑھا ہے، آپ نے اس میں کیا پڑھا ہے،
تو بجائے اس کے کہ وہ ان ٹاپکس کے بارے میں بتائیں کہ ہم نے اس کورس میں یہ ٹاپک پڑھے ہیں, ان چیزوں کو ٹچ کیا, یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئی ہیں, وہ کہہ دیں گے, وہ کسی ٹول کا نام لے دیں گے. فار ایگزامپل کو کہہ دیں گے کہ جی ہم نے اس کورس میں ایکسس پڑھا تھا, یا ہم نے اس کورس میں اوریکل پڑھا تھا. ویل دس از ناٹ دا پراپر اپروچ. دا تھنگ از کہ دا ایمفسس ان دا کورس شوڈ بی آن دا تھیری, آن دا کانسپٹس. اینڈ obviously if during a course, if you exhibit, if you explain the concepts using some practical tool, that will help the students to understand those concepts in a better way. But the thing is کہ ٹول جو ہے اس کو ہمیشہ ایز اے سپورٹ کے طور پہ لیا جانا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ٹول اٹ سیلف کو شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز دا ہول سبجیکٹ. نو. تو اس لیے میں نے اس میں لکھا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی ٹول کے ساتھ فیملیرائز کروں تاکہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کورس کے اندر آپ کو وہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائیں. لیکن آخر میں نے خاص طور پہ اس بات کو مینشن کیا ہے کہ اس کورس کے دوران ہمارا جو ایمفسس ہوگا, جو میرا ایمفسس ہوگا, وہ یہ ہے کہ جو اس سبجیکٹ کی تھیریز ہیں یا جو ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن کے جو پیجز ہیں آپ ان سے فیملیرائز ہو جائیں. آئیے چلتے ہیں اب اگلی سلائیڈ کی جانب. امپورٹنس آف دس کورس. ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کورس ہے. یہ کمپیوٹر سائنس کے ان کورسز میں سے ہے کہ جن کا ایک تو یہ ہے کہ ریئل لائف میں جن کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے. جب ریئل لائف میں اپلیکیشن ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی کا بھی ایون جو ہے روزانہ کی زندگی میں اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. اگرچہ عام آدمی کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا بیس کا استعمال کر رہا ہے یا وہ کسی ڈیٹا بیس کو ایکسس کر رہا ہے, عام آدمی کا اس سے کنسرن بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا یوز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ان سبجیکٹس میں سے ہے کہ جن کی جو اپلیکیشن ہے ریئل لائف میں وہ کافی زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اپنی نارمل لائف میں اگر آپ بینکس میں جاتے ہیں, بینکس میں آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں کسی قسم کی, اس جگہ پہ انڈر لائن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیٹا بیس کام کر رہا ہے. آپ اپنے بلنگ سسٹم کو دیکھ لیں, آپ بینکوں میں بل جمع کرانے جاتے ہیں, ایون جب آپ کو بل ایشو ہوتے ہیں, بل آپ کو ایشو ہوئے کسی بھی لائک واپڈا سے یا ٹیلی فون کا یا گیس کا, اس کے پیچھے ڈیٹا بیس کام کر رہا ہے. ڈیٹا بیس کی مدد سے جو آپ کو بل ایشو ہوتے ہیں اور آپ جب پے کرنے جاتے ہیں, ایون بینکس کے اندر جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر جا رہا ہے. آپ آ جائیے ایون نارمل سٹورز کے اوپر جب آپ جا کے ایون اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں, آپ اپنا کسی بینک کی جو اے ٹی ایم جو اس کی کیش مشین ہے وہاں سے کیش نکلوا رہے ہیں, اس کے پیچھے ڈیٹا بیس استعمال ہو رہا ہے. ایون ہم ان اپلیکیشنز کو تو کمرشل اپلیکیشنز کہتے ہیں. ڈیٹا بیس کی افادیت, ڈیٹا بیس کا استعمال جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ کسی زمانے میں یا بلکہ اب بھی جن اپلیکیشنز کو ہم سائنٹیفک اپلیکیشنز کہتے ہیں, انجینئرنگ اپلیکیشنز کہتے ہیں, ان کے اندر بھی جو ہے اب ڈیٹا بیس کا استعمال ہوتا ہے. آپ کی سائنٹیفک یا انجینئرنگ اپلیکیشنز میں جو ڈیٹا آپ کا جنریٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈیوائس سے یا کسی بھی ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں, اس ڈیٹا کو مینج کرنے کے لیے, اس ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے, اس کو ایکسس کرنے کے لیے اور اس پہ ڈفرنٹ طرح کے بعض دفعہ انالیسس بھی کرنے کے لیے آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ اس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ڈیٹا بیس ایک امپورٹنٹ کورس ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا جو اس کی ریزن بتائی ہے, اور پھر بات یہ ہے کہ اسی امپورٹنس کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ کمپیوٹر اور اس سے جو متعلقہ کئی شعبے ہیں, کئی جو ڈسپلن ہیں ہمارے ایجوکیشن کے, ان میں ڈیٹا بیس جو ہے وہ شامل ہے. آپ دیکھ لیں, آپ بیچلر یا ماسٹر لیول پہ اف یو سی دا کریکولا آف لیٹس سے سی ایس, اف یو سی دا کریکولا آف ٹیلی کام اور کمپیوٹر انجینئرنگ, ایون ان مینی ڈسپلن آف انجینئرنگ, جو ڈیٹا بیس ہے وہ ایز اے سبجیکٹ جو وہ شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ڈفرنٹ ڈسپلنز میں اگر جو آپ کے پروفیشنلز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, اگر ان کو ڈیٹا بیس کا یا اس کے کانسیپٹس کا پتہ ہو تو جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آ کے وہ چاہے اپنے ہی فیلڈ میں کام کرتے ہوں, لیکن چونکہ اس میں ڈیٹا بیس کا استعمال انوالو ہوگا, اس لیے اگر ان کو ڈیٹا بیس کا پتہ ہے یا اس کے کانسیپٹ اچھی طرح پتہ ہیں تو وہ اپنے ایون فیلڈ کے اندر بھی ایک بہتر اپلیکیشن جو بنا سکیں گے, ڈیزائن کر سکیں گے. اس لیے آج پہلے لیکچر میں ہی میں نے آپ کو یہ ایمفسائز کیا ہے کہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ امپورٹنٹ کورس ہے. اس لیے آپ اس کے جو کانسیپٹس ہیں, جو اس کے ڈفرنٹ تھیریز ہیں, ان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں ان آرڈر ٹو بیکم اے گڈ پروفیشنل. Now let's come towards the overview of this lecture, what we are going to discuss in this lecture.
First of all, I will explain to you the database definition, because to have a clear understanding, to have a better understanding of what a database is, that it is very necessary to understand the definition of the database. And mind it, it is the first basic towards I am pointing. That is, it means that this is the thing that you should understand and you should always remember. So, anytime if someone asks you what is the definition of a database, you should know it. So, first of all, I'll explain you the definition of the database. Next thing is, I will compare the database working or the database approach with the approach that was being used prior to the databases. آپ اگر ڈیٹا بیس کی جتنی بھی کتابیں دیکھیں ان میں تھوڑا یا زیادہ اس چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے. ڈیٹا بیس کو سمجھنے کے لیے فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ جس کا یہاں پر ذکر ہے یا اس کو سمجھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. اس لیے مطلب میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ کو جتنا بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے پہ اتنا زیادہ آپ اپنی انرجیز نہ اس میں استعمال کریں. جتنا بھی آپ کو سمجھ آتا ہے اس لیکچر کے نتیجے میں اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ڈیٹا بیس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس لیے آپ ڈیٹا بیس کے ایڈوانٹیجز کو سمجھنے پہ تو اپنے انرجیز جو ہیں وہ استعمال کریں, لیکن فائل پروسیس سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ زیادہ وقت استعمال نہ کریں کیونکہ اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپیرزن کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس کی جو اپروچ ہے, ڈیٹا بیس کے ذریعے ڈیٹا پروسیسنگ کی جو اپروچ ہے اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کیا ہیں. واٹ از اے ڈیٹا بیس؟ یہاں سے آئی ایم گیونگ یو ڈفرنٹ ڈیفینیشنز آف دا ڈیٹا بیس. ایچ ون آف دیم از رائٹ. آپ ان میں سے کوئی ایک بھی بتا دیں, آپ کو کسی کی سمجھ آ جائے تو وہ کافی ہے. جو یہ مختلف ڈیفینیشنز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کے دوران آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, اٹ وڈ بی اے یوزفل ایکسرسائز کہ آپ ان ڈیفینیشنز کو آپس میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر آپ کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گی, زیادہ کلیئر ہو جائے گی. تو پہلی ڈیفینیشن جس کو میں پرسنلی بہت لائک کرتا ہوں اور میں اس کو بلکہ ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اے ڈیٹا بیس از اے شیئرڈ کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا دیٹ از اسٹورڈ ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹس آف ڈفرنٹ یوزرز آف این آرگنائزیشن. اب یہ ایک ڈیفینیشن ہے, اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ تمام پوائنٹس جو ہیں ان کو باری باری ایکسپلین کروں گا اور آخر میں پھر میں آپ کو ایز اے ہول ڈیفینیشن دوبارہ ایکسپلین کروں گا. اس سے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیا ڈیٹا بیس کے بارے میں آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ کس حد تک ڈیولپ ہوا ہے. سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو اس ڈیفینیشن میں ایکسپلین کروں گا وہ ہے ڈیٹا. اس ٹرم سے آپ یقیناً واقف ہوں گے. ڈیٹا کو اگر آپ ڈیٹا کی ڈیفینیشن دیکھیں کتابوں کے اندر تو وہ آپ کو جنرلی یہی ملے گی کہ دا را فیکٹس اباؤٹ اینی تھنگ, را فیکٹس اسٹورڈ اور کلیکٹڈ اباؤٹ اینی تھنگ. اور ڈیٹا جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ صرف کمپیوٹر کے ساتھ ہی نہیں ہے. اگر آپ ایون ڈیٹا جو ہے وہ آپ پیپر پہ بھی لکھ سکتے ہیں. ڈیٹا ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر بھی ہو. تو کسی بھی چیز کے بارے میں جو معلومات ہیں, جو اس کے بارے میں فیکٹس ہیں, اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں. اب یہاں پہ ڈیفینیشن میں ہے کہ شیئرڈ کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا. ڈیٹا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں, وی سمپلی کال دیم دا را فیکٹس اباؤٹ اینی تھنگ. سیکنڈ تھنگ جو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا وہ ہے وٹ ڈو وی مین بائی لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا. کیونکہ ڈیٹا تو ہو گیا کسی بھی چیز کے بارے میں فیکٹس, بٹ وٹ ڈو وی مین بائی لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا. اس میں یہ ہے کہ وین وی سے کہ ڈیٹا آر دا فیکٹس اباؤٹ اینی تھنگ, تو اگر آپ کسی بھی چیز کو کنسیڈر کریں, مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کتاب کو فرض کر لیں, آپ کسی انسان کو دیکھ لیں, آپ کسی الیکٹرک اکوپمنٹ کو دیکھ لیں, کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم ڈیٹا کا سوچنے لگیں تو بہت سا ڈیٹا جو ہے اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں یا اکٹھا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک فیکٹری ہے, لیٹس سے ہم کہتے ہیں ایک آٹو موبائل فیکٹری ہے, کاریں بنتی ہیں وہاں پہ, وہاں کا ایک ورکر ہے, ایک امپلائی ہے, ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹا اسٹور کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اس شخص کو دیکھیں, اس ورکر کو دیکھیں, تو ہم اس کے بارے میں بے تحاشا فیکٹس جو ہیں وہ اکٹھے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم
کسی ایک فیکٹری کے بارے میں سوچ لیں. لیٹس سے ایک آٹو موبائل فیکٹری ہے, کاریں بنتی ہیں وہاں کا کوئی ایک ورکر سوچ لیں. فرض کریں کہ ہم وہاں کے جو ورکرز ہیں ان کے بارے میں ڈیٹا سٹور کرنا چاہتے ہیں, فیکٹ سٹور کرنا چاہتے ہیں. اب کسی ایک امپلائی کے بارے میں, کسی ایک ورکر کے بارے میں بے تحاشا فیکٹس جو ہیں یا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس کا نام, اس کا فادر نیم, ایڈریس, فون نمبر, بچوں کی تعداد, اس کی ہائٹ, ویٹ, آنکھوں کا کلر, بالوں کا کلر, بال ہیں کہ نہیں ہیں, کب گرے, کیوں گرے, وغیرہ وغیرہ. دے کین بی سو مینی فیکٹس. بے تحاشا باتیں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ فیکٹس جو ہیں وہ کیوں اکٹھے کر رہے ہیں؟ ہم فیکٹس اس لیے اکٹھے کر رہے ہیں کہ جس آرگنائزیشن میں, جس فیکٹری میں وہ کام کر رہا ہے, وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس ورکر کے بارے میں یا اپنے تمام ورکرز کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کرنا چاہتی ہے, اسٹور کرنا چاہتی ہے, اس کو پروسیس کرنا ہے, کوئی اس پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ورکر کے بارے میں یا جس شخص کے بارے میں اتنے سارے فیکٹس جن کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, کیا یہ سارے کا سارا اس کے لحاظ سے میننگ فل ہے؟ کیا یہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے؟ ایک ورکر جو ہے وہ اس کی ہابیز کیا ہیں, یا وہ کہاں پیدا ہوا تھا, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے جوتے کا سائز کیا ہے. اگرچہ یہ جو فیکٹ ہے کہ ورکر کے جوتے کا سائز کیا ہے, یہ فیکٹ تو اسی ورکر کے بارے میں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فیکٹری اونر کو یا فیکٹری کو اس فیکٹ کی ضرورت ہے؟ اس کے سر پہ بال ہیں یا نہیں ہیں, یہ بھی ایک فیکٹ اسی کے بارے میں ہے. فائن, لیکن کیا یہ فیکٹ جو ہے یہ فیکٹری کے لیے یوزفل ہے؟ اس کی ہائٹ کتنی ہے, اس کا ویٹ کتنا ہے؟ اگین وی ہیو ٹو تھنک کہ کیا فیکٹری اونر جو ہے یا فیکٹری جو آرگنائزیشن ہے اس کے لیے چیز یوزفل ہے, اس کے لیے کسی کام کی ہے؟ تو دس از واٹ از مینٹ بائی لاجیکلی ریلیٹڈ, یعنی جس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ, جس کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ ڈیٹا بیس کریٹ کر رہے ہیں, وہ آرگنائزیشن, وہ سسٹم جس کے لیے آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, جس چیز کے بارے میں ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں, اس کے پوائنٹ آف ویو سے, اس سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں آپس میں, یعنی اس امپلائی کے بارے میں جو فیکٹس جن کا کہ آپس میں تعلق بنتا ہے اس آرگنائزیشن کے ریفرنس سے, وہ ہم سٹور کریں گے. میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب تک کہ ہمارا اس سے کیا مطلب ہے کہ لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا, دا ریلیشن شپ بٹوین دا ڈیٹا اباؤٹ اے پرٹیکولر تھنگ, دس از پرووائڈیڈ بائی دا پوائنٹ آف ویو, دا کانٹیکسٹ فرام وچ دا ڈیٹا بیس از بینگ ڈیولپڈ. سو دس از واٹ آئی مین بائی لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا. دین وی سے ڈفرنٹ یوزرز آف این آرگنائزیشن. جب آپ ایک آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اس کے جو ڈفرنٹ یوزرز ہیں ان سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ مختلف سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اسی اپنی فیکٹری کے ایگزامپل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر دیر وڈ بی اے پروڈکشن سسٹم, وہاں پہ سیل سسٹم بھی ہوگا, وہاں پہ پرچیز سسٹم بھی ہوگا, وہاں پہ سیلری سسٹم بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ بتاشا سسٹم کام کر رہے ہوں گے. جو ہر سسٹم کے جو یوزرز ہیں, ہر سسٹم کے جو یوزرز ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ بات کرتے ہیں اکاؤنٹ سسٹم کی, تو ہمارے اکاؤنٹ سیکشن میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں اس فیکٹری کے اندر. مثال کے طور پہ اس میں کلرک بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ایڈمن آفیسر بھی ہو سکتا ہے, اس میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, اور اگر آپ جو اس کے اونرز ہیں, جو اس کے مینیجرز وغیرہ ہیں, ان کو بھی اگر اسی سسٹم کا حصہ بنا لیں تو وہ بھی اس کے یوزرز ہیں. تو جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اسی امپلائی کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ خاص قسم کا ڈیٹا یا خاص قسم کے فیکٹس جو وہ اسٹور کرنا چاہیں گے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو پروڈکشن والے ہیں, جو پروڈکشن جو ہمارا سسٹم ہے, جو پروڈکشن ہمارا سیکشن ہے, جو اس کے لوگ ہیں, وہ بھی اسی کے بارے میں یا مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اس فیکٹری کی ڈیٹا اسٹور کرنا چاہیں گے. تو جو ہمارا ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن ہوتا ہے وہ ان ڈفرنٹ یوزرز کی, کیونکہ آرگنائزیشن تو سیم ہے لیکن جو اس کے اندر یوزرز ہیں یا ان کو جو یوزر گروپس کہہ لیں وہ مختلف ہیں, اور ہر یوزر گروپ کی, ہر تمام یوزرز کی اپنے اپنے کام کے ریفرنس سے, اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کے ریفرنس سے ڈفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں. اکاؤنٹس والے کہتے ہیں ہمیں یہ ڈیٹا چاہیے, پروڈکشن والے کہتے ہیں ہمیں یہ ڈیٹا چاہیے, سیلز والے کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے, اینڈ لائک دیٹ. تو جو آپ کا ایک ڈیٹا بیس ہوگا وہ ان تمام یوزرز کی
ریکوائرمنٹس کے مطابق جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائے گا، اس طریقے سے کہ ہر یوزر جو ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہوں گی. اس ڈیفینیشن کا جو آخری حصہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے شیئرڈ کلیکشن. شیئرڈ سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی آرگنائزیشن میں مختلف یوزر گروپس یا سیکشنز ہوتے ہیں. اب یہ جو ڈفرینٹ یوزر گروپس ہیں یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں یہ ڈیٹا اسٹور کرنا چاہتے ہیں یا ڈیٹا ایکسس کرنا چاہتے ہیں وہ مشترک ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اسی اگر آپ ہماری فیکٹری کی اگزامپل لیں تو یہ جو امپلائی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اکاؤنٹ سیکشن بھی ڈیٹا اسٹور کرنا چاہتا ہے اور سیلز بھی اور پروڈکشن بھی. تو جو ان کی ڈیٹا کی ریکوائرمنٹس ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہوں گی کہ جو 2 میں 3 میں یا سب سسٹم میں کامن ہے، اور کچھ ایسی ہوں گی کہ جو اسی سسٹم کے اوپر کے لیے اسپیسیفک ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں شیئرڈ سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اس میں کامن آپ کو ڈیٹا چاہیے جو کہ ڈفرینٹ سیکشنز کو یا ڈفرینٹ یوزر گروپس کو چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ ریپیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں سیم ڈیٹا کو تو اس کے مختلف نقصانات ہو سکتے ہیں. وہ نقصانات جو ہے وہ ہم آگے جب ہم پڑھیں گے فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ڈیٹا کو اس طریقے سے ڈپلیکیٹ کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو جب ہم ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا آپ کو کامن ہے ڈفرینٹ یوزر گروپس کے درمیان اس کو آپس میں آپ شیئر کرتے ہیں. تو اب اس طرح ہم نے جو اس ڈیفینیشن کے مختلف حصے تھے ان کو ہم نے الگ الگ ڈسکس کر لیا. اب ایک دفعہ میں پھر جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہوں پوری ڈیفینیشن کو، اور آپ ان تمام جو ہم نے اس میں جو اس کے پارٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں آپ ہر ایک چیز کو ذہن میں لائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک پکچر جو ہے ڈیٹا بیس کی وہ کیا بنتی ہے. تو آئی ریپیٹ، اے ڈیٹا بیس از اے شیئرڈ کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا دیٹ از اسٹورڈ ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹس آف ڈفرنٹ یوزر گروپس آف این آرگنائزیشن. آئی ہوپ اٹ از ناؤ کلیئر ٹو یو. لیٹس موو ٹو دا سیکنڈ ڈیفینیشن. Well, this is another very popular definition that you may find in different books. وہ یہ ہے کہ a database is self-describing collection of integrated records. اب اس میں 2 باتیں پھر جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل آ گئی جن کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ what is meant by self-describing. Self-describing سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر جو آپ نے ڈیٹا اسٹور کیا ہوا ہے اس میں محض وہ ڈیٹا ہی اسٹور نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی اس ڈیٹا کی جو اسٹرکچر ہے، جو اس ڈیٹا کی ڈیفینیشن ہے، جو اس ڈیٹا کے بارے میں مختلف جو اس پہ چیکس لگے ہوئے ہیں وہ بھی اسٹور ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ڈیٹا بیس کے اندر، اور اس کو ہم عام زبان میں جو ہے وہ یا ڈیٹا بیس کی زبان میں ہم اس کو اسکیما یا میٹا ڈیٹا کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی جسٹ تاکہ آپ ایک چیز سے فیملیئر ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر صرف ڈیٹا ہی نہیں ہوگا بلکہ ڈیٹا کے ساتھ ساتھ جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ بھی ساتھ ہی آپ کو ملے گا اور وہ بھی ڈیٹا بیس کا پارٹ ہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ملتی ہیں. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ انٹیگریٹڈ ریکارڈز، انٹیگریٹڈ اس سینس میں ہے کہ ریکارڈز جو ہیں وہ آپس میں لنک ہوتے ہیں. یعنی آپ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ جب ایک ریکارڈ کو دیکھیں گے تو اس ریکارڈ کو سمجھنے کے لیے یا اس ریکارڈ کو پوری طرح اس کا مطلب جاننے کے لیے آپ کو ایک اور ریکارڈ کو دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر آپ نے ایک امپلائی کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کیا ہوا ہے، اس میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ اس میں اس امپلائی کے بارے میں ایک ڈیٹا ہے کہ ڈپارٹمنٹ. جب آپ اس ایٹریبیوٹ کو دیکھیں، اس کی ویلیو کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا لیٹس سے D005. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ D005 کیا چیز ہے، کیونکہ D005 بیسیکلی ایک ڈپارٹمنٹ کا کوڈ ہے. اب اس کوڈ کے اگینسٹ جو ہے یا اس کوڈ سے مراد کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ریفر کرنا پڑے گا ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈز کو یا ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹا کو. ٹھیک اسی طرح ہو سکتا ہے
کہ ڈپارٹمنٹ کے جب ڈپارٹمنٹ کے آپ ڈیٹا کو دیکھیں, ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ کو دیکھیں تو D005 میں لکھا ہوا ہے لیٹس سے کہ سیلز, فائن, لیکن ساتھ ہی اس کے اندر ایک اور ایٹریبیوٹ لکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے مینیجر, اور مینیجر کے اندر جو ڈیٹا لکھا ہوا ہے, جو فیکٹ پڑا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ E0247. اگین E0247 ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس سے کون سا امپلائی ہماری مراد ہے, تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے وہ امپلائی فائل میں نہ پڑے, اور یہاں سے جب آپ یہ کوڈ جو ہے E0247 جب آپ دیکھیں 245 یا 7, تو وہ جب آپ دیکھیں تو وہاں سے آپ کو امپلائی کا پتا چل جائے گا یہ کون سا امپلائی ہے. اسی طرح جو مختلف فائلز ہیں وہ آپس میں لنک ہوں گی اور یہ سب مل کے جو ہے وہ ایک ڈیٹا بیس بنے گا. تو اگین نو سیکنڈ ڈیفینیشن کہ اے ڈیٹا بیس از اے سیلف ڈسکرائبنگ کلیکشن آف انٹیگریٹڈ ریکارڈس. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں تیسری ڈیفینیشن کی طرف. اس میں یہ ہے کہ اے ڈیٹا بیس ماڈلز اے پرٹیکولر ریئل ورلڈ سسٹم ان دا کمپیوٹر ان دا فارم آف ڈیٹا. اگین یہ بھی بہت ایک اچھی ڈیفینیشن ہے, اور یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو باقی ڈیفینیشن بھی سمجھ آ جائیں گی, اور ڈیٹا بیس کی جو فنکشنلٹی جس کا رول ہے وہ بھی آپ کو کافی حد تک کلیئر ہوگا. ہماری نارمل لائف میں, یا جس کو ہم ریئل ورلڈ کہتے ہیں کمپیوٹر ورلڈ میں, کمپیوٹر کی لینگویج میں, اس میں آپ کا واسطہ بہت سے مختلف سسٹم سے پڑتا ہے, اور ان کو اور جن سے ہم میں سے ہر ایک دو چار ہوتا ہے ان کو ہم ریئل ورلڈ سسٹم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز خریدنے چلے جاتے ہیں, وہاں کا ایک آپ کہیں کہ ایک اسٹور کا سیل سسٹم ہے. آپ بینک میں کوئی پیسے جمع کروانے جاتے ہیں تو یہ ایک بینک کا آپ کہیں کہ کیش ہینڈلنگ سسٹم ہے یا اس کا ٹرانزیکشن ہینڈلنگ سسٹم ہے. آپ جاتے ہیں کسی PIA سے, فرض کریں کسی آپ فلائٹ کا ٹکٹ لینے جا رہے ہیں تو وہ ان کا ریزرویشن سسٹم ہے. یہ سسٹم وہ ہیں کہ جو ریئل ورلڈ میں کام کر رہے ہیں. اس میں مختلف لوگ انوالو ہیں, اس میں مختلف آپریشنز انوالو ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں آپ بینک سے پیسے نکلوانے جاتے ہیں, اس میں کیا ہے کہ اس میں لوگ کون کون سے انوالو ہیں. آپ ایز اے کسٹمر, جو آپ کے پاس جو آپریٹر ونڈو پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایز این امپلائی. اس کے بعد اگر فرض کریں کہ آپ نے ان کو چیک دیا تو وہ ایک آپ کے پاس اگین ایک فارم ہے یا ایک آئٹم انوالو ہو گیا اس میں. انہوں نے آپ کو اس پہ پروسیسنگ کرنے کے بعد آپ کو جو کیش دیا اس میں کیش انوالو ہو گیا. یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو ایک ریئل ورلڈ سسٹم میں پریکٹیکلی فزیکلی انوالو ہیں. اب اگر ہم اسی سسٹم کو, یہ جو ہمارا ایک بینکنگ سسٹم تھا, اس کو اگر ہم چاہیں کہ ہم اس کا ڈیٹا بیس بنائیں, ڈیٹا بیس کیوں بنائیں یہ ایک اپنی جگہ الگ سوال ہے. اس کی اپنی ریزنز یا وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وائی این آرگنائزیشن وڈ لائک ٹو ٹرانسفارم اٹس مینوئل سسٹم ان ایگزسٹنگ سسٹم انٹو اے کمپیوٹرائزڈ سسٹم. اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہیں گے تو وہ لوگ, وہ چیزیں, وہ آئٹمس, وہ آپریشنز جو کہ ایک ریئل ورلڈ سسٹم میں فزیکلی پریکٹیکلی انوالو تھے, آپ ان سب کو, تمام چیزوں کو اور تمام آپریشنز کو, ان کو آپ ریپرزینٹ کریں گے, ان کو ماڈل کریں گے کمپیوٹر کے اندر ان دا فارم آف ڈیٹا, ان دا فارم آف سگنل لیٹ سے. اب یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف جو ہے اس کی چیزیں یا اس کی آپریشنز جو ہیں صرف وہی وہاں پر ٹرانسفر نہیں ہوں گے, بلکہ وہ تمام رولز, وہ تمام کانسٹرینٹس جو ہیں جو کہ ایک ریئل ورلڈ سسٹم میں کسی بھی جگہ پہ اپلائی ہوتے ہیں, آپ کو وہ بھی شو کرنے ہوں گے. اگر آپ یہ تمام کا تمام سسٹم ان اٹس انٹائرٹی اگر آپ وہاں پہ ریپرزینٹ نہیں کرتے تو آپ کا جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے یا جو آپ کو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے وہ ایک پراپر ڈیزائن, ایک صحیح ڈیزائن نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ بینکنگ سسٹم میں اگر آپ دیکھتے ہیں, آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے کسٹمر کو ڈیٹا میں ریپرزینٹ کر دیا, ڈیٹا کس فارم میں, ہم نے چیک کو ایز اے اینٹی شو کر دیا, ہم نے کیش کو شو کر لیا, ہم نے جو ادھر سے امپلائی تھا اس کو شو کر لیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ کانسٹرینٹس ہیں, جو رولز ہیں وہاں اس سسٹم کے, ہمیں ان کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. مثلا اب آپ کا بینکنگ کا ایک رول یہ ہے کہ آپ کا جتنا بیلنس ہے اپنے اکاؤنٹ کے اندر, آپ اس سے زیادہ پیسے جو ہے بینک سے نہیں نکلوا سکتے.
اب یہ ایک رول ہے بینک کا اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے. تو جب ریئل لائف میں اگر یہ رول ہمارے پاس موجود ہے اور آپ کی وہ جو سسٹم ہے, جو آپ کا بینکنگ سسٹم ہے, اس میں یہ رول جو ہے انفورس ہو رہا ہے, اس میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے, تو جب آپ اس سسٹم کو ڈیٹا بیس کی شکل میں ریپرزینٹ کریں گے تو اس رول کو بھی وہاں پہ انفورس ہونا چاہیے. یعنی آپ کا جو بیلنس ہے, آپ کا جو بیلنس جو کہ وہاں پہ موجود ہے بینک کے اندر, وہ جو ڈیٹا کی شکل میں یہاں ریپرزینٹ ہو رہا ہے, جب آپ کوئی وہاں سے وڈرال کرنا چاہیں تو آپ کا جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے وہ بھی آپ کو وہی اسی طریقے سے کانسٹرینٹ کرے کہ جتنا آپ کا بیلنس ہے اس سے زیادہ وہ آپ کو ٹرانزیکشن نہ کرنے دے. تو ہم اپنی ڈیفینیشن کو اگر دیکھیں کہ ڈیٹا بیس ماڈلز اے پرٹیکولر ریئل ورلڈ سسٹم ان دا کمپیوٹر ان دا فارم آف ڈیٹا, اور مائنڈ اٹ, یہاں پھر کہا پرٹیکولر ریئل ورلڈ سسٹم. کیوں کہ آپ تمام سسٹم ہیں اگر ان کو ایک طرح کا سپوز نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ بینکنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بینکنگ سسٹم, نو, دیر کوڈ بی ڈفرنس امانگ ڈفرنٹ بینکنگ سسٹمس. مثال کے طور پہ اگر ہمارے ملک میں ہی مختلف بینکس ہیں, ہو سکتا ہے ایک بینک کے رول کچھ اور ہوں, دوسرے بینک کے کچھ رول اور ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اس میں زیادہ تر چیزیں کامن ہوں گی, لیکن اسٹل اگر مائنر ڈفرنس بھی اس میں ہے تو وہ آپ کو اپنے جو ڈیٹا بیس سسٹم آپ ڈیزائن کریں گے, جو ماڈل کریں گے, اس کے اندر آپ کو اس کو تو لانا ہی ہوگا. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ پرٹیکولر ریئل ورلڈ سسٹم, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وین ایور یو ہیو ٹو ماڈل, وین ایور یو ہیو ٹو ڈیزائن اے ڈیٹا بیس سسٹم, آپ کو وہی سسٹم اسٹڈی کرنا ہوگا جو کہ جس سسٹم کو کہ آپ اس وقت کرنے جا رہے ہیں اسی سسٹم کو. یعنی اگر فرض کریں کہ آپ نے 3 بینکس کا پہلے سے ڈیٹا بیس جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, تو اگر آپ سے کوئی چوتھا بینک کہے گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے جو میں نے پہلے بنایا میں وہی جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر دیتا ہوں. ایسا موسٹ آف دا ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو جو پرانا ایکسپیرینس ہے سملر ٹائپ کے ڈیٹا بیسز بنانے کا, وہ ہیلپ تو کر سکتا, کرے گا, بلکہ کرتا ہے کہ آپ نئی اپلیکیشن جو ہے یا نیا جو سسٹم ہے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ, زیادہ تیزی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. لیکن اسٹل یو ہیو ٹو اسٹڈی دیٹ پرٹیکولر سسٹم فار وچ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیزائن یور ڈیٹا بیس سسٹم. ابھی تک ہم نے 3 ڈیفینیشن دیکھی ہیں ڈیٹا بیس سسٹم کی. اب میں اسٹوڈنٹ سے یہی دوبارہ چاہوں گا کہ وہ ان پہ غور کریں, ان سے جو متعلقہ لٹریچر اس کو پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ان ڈیفینیشن کی جو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کو جو ہے نا پورے کورس کے دوران جو ہے وہ ہیلپ کرے گی. آئیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. اس سلائیڈ کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو جو ابھی تک ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی ہیں ان کو ڈائیگرامیٹیکلی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک آرگنائزیشن کے مختلف سیکشن یا مختلف ڈپارٹمنٹس دکھائے گئے ہیں. اس میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں مینجمنٹ, مارکیٹنگ, مینوفیکچرنگ, اکاؤنٹنگ. جو نیچے سے آپ کو بلاکس دکھائے گئے ہیں وہ اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ڈفرنٹ ایپلیکیشنز جو ہے وہ ان ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی وہ شو کی جا رہی ہیں, یا آپ ان کو ان جو لوور بلاکس ہیں ان کو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف یوزرز ہیں جو کہ یوزرز ہیں یا یوزر گروپس ہیں جو کہ ان ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ ڈیٹا کو ایکسس کر رہے ہیں. اور اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا بیس کو وہ ایز اے سنگل تھنگ, ایٹ اے سنگل پلیس جو ہے وہ شو کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ تمام آرگنائزیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک ہی جگہ پڑا ہوا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایز اے سنگل تھنگ اور اٹ از بینگ شیئرڈ. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو اس سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں, اور ان کی جو فردر ایکسپلینیشن ہے وہ آگے ہوگی. آگے چلتے ہیں. اس سلائیڈ میں ہم تھوڑی سی ہسٹری کی بات کریں گے. جس وقت کمپیوٹرز کا استعمال شروع ہوا, کمپیوٹر ایجاد ہوا, اس وقت جو کمپیوٹر استعمال کرنے کا مین جو آئیڈیا تھا, جو اس کا مین یوز تھا, وہ تھا کمپیوٹیشنل پرپزز کے لیے, یعنی سائنٹیفک یا انجینئرنگ اپلیکیشنز کے لیے. کیونکہ کمپیوٹر کو شروع میں ایک کمپیوٹنگ ڈیوائس کے طور پہ لیا گیا. انیشلی جب کمپیوٹر کو پروگرام کیا گیا اس کے لیے پہلے مشین لینگویج, پھر اسمبلی لینگویج, اور جب ہائی لیول لینگویجز کا کانسیپٹ آیا
تو اس وقت فورٹرین جیسی لینگویج جو ہے وہ بنی اور لوگوں نے اس کو انجینئرنگ یا سائنٹیفک اپلیکیشنز کے لیے کیلکولیشنز کے لیے استعمال کیا. بعد میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو کمرشل اپلیکیشنز ہیں ان کے لیے بھی کمپیوٹر کو استعمال کیا جانا چاہیے. کمرشل اپلیکیشن سے ہماری کیا مراد ہے؟ کمرشل اپلیکیشن سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ اپلیکیشنز جس میں زیادہ کیلکولیشنز یا کمپیوٹیشن انوالو نہیں ہے بلکہ ان میں زیادہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے وہ ہے ڈیٹا پروسیسنگ. ڈیٹا پروسیسنگ سے کیا مراد ہے کہ جس میں زیادہ ایکٹیویٹی یہی ہے کہ ڈیٹا کو آپ مختلف ڈیوائسز سے ریڈ کریں، اس کو اسٹور کریں اور بعد میں مائنر سی کیلکولیشنز یا کمپیوٹیشن کے بعد ان کو ڈفرینٹ فارمیٹ میں چاہے تو مانیٹر کے اوپر چاہے تو پیپر کے اوپر آپ اس کا آؤٹ پٹ لیں. اس طرح کی انوائرمنٹ کو جنرلی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا پروسیسنگ انوائرمنٹ ہے. تو جس وقت یہ خیال آیا یا جس وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ کمپیوٹر کو کمرشل اپلیکیشنز میں بھی استعمال کیا جانا چاہیے تو پھر ایسی لینگویجز جو ہیں وہ استعمال شروع ہونا ہوئی جو کہ اس طرح کی انوائرمنٹ کو سوٹ کرتی تھی. اور کوبول اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور لینگویج ہے جو کہ کافی عرصہ تک اور بلکہ اب بھی کسی حد تک جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. وہ انوائرمنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب کمپیوٹر کمرشل اپلیکیشنز میں استعمال ہونا شروع ہوا اسے ہم کہتے ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم یا فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ. سو وٹ ڈو وی مین بائی فائل پروسیسنگ سسٹم یا انوائرمنٹ اینڈ وٹ آر دا میجر کیریکٹرسٹکس آف دس انوائرمنٹ؟ فائل پروسیسنگ سسٹم اور انوائرمنٹ از a collection of programs that perform services for the end users such as production of reports. یہ ایک بہت ویگ سی بہت جنرل سی ڈیفینیشن ہے کہ جو کہ ہو سکتا ہے ڈیٹا بیس کے اوپر بھی ایپلیکیبل ہو، لیکن جو فائل پروسیسنگ سسٹم یا فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ کی میجر کیریکٹرسٹکس تھیں وہ آپ کو اگلی سلائیڈ پہ نظر آئیں گی. اس سلائیڈ میں دیکھیے کہ اس میں ایک آرگنائزیشن اور اس میں جو آرگنائزیشن ٹارگٹ کی گئی ہے اس سلائیڈ کے اندر وہ ہمارا کسی بھی یونیورسٹی کا سسٹم ہے یا کسی بھی اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ کا سسٹم ہے. اس میں دیکھیں کہ ڈفرنٹ جو ہیں وہ سسٹم یا یوزر جو ہیں وہ ڈیٹا پروسیس کر رہے ہیں یا ڈیٹا پروسیسنگ کر رہے ہیں. اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ہمارے پاس ہمارا لائبریری سسٹم ہے جو کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے یا کر سکتا ہے. اسی طرح وہاں کا ایگزامینیشن سسٹم ہے اور اسی طرح وہاں کا رجسٹریشن سسٹم ہے. اس طرح اور سسٹمز کی ایگزامپل بھی ہو سکتی ہیں. جب ہم اس طرح کے سسٹمز کو ہینڈل کرتے ہیں یا ہینڈل کیا گیا ود دا فائل پروسیسنگ اپروچ یا فائل پروسیسنگ سسٹم اپروچ، اس میں یہ تھا کہ ہر سسٹم جو ہے آپ کا لائبریری، ایگزامینیشن یا رجسٹریشن، ہر سسٹم علیحدہ علیحدہ اپنا ڈیٹا بھی مینٹین کرتا تھا اور وہ پروگرام جو کہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں، پروسیس سے مراد ہے پڑھتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، مائنر سی کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کو اسکرین پہ یا پرنٹر پہ بھیجتے ہیں، یہ تمام ہمارے پروسیسنگ پروگرامز ہیں. تو ڈیٹا اور وہ پروگرام جو کہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں ہر سسٹم کے الگ الگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر سسٹم جو ہے اس کے اپنے ایپلیکیشن پروگرامز ہیں اور اپنا ہی ڈیٹا ہے. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لائبریری سسٹم ہے، ایگزامینیشن سسٹم ہے، رجسٹریشن سسٹم ہے. ہر سسٹم کے اپنے پروگرام، اپنا ڈیٹا. دس واز اے میجر فیچر آف دا فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ. یعنی اس چیز کو جو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ اسے ہم کہیں گے دس از ڈیٹا پروگرام انٹر ڈیپینڈنس. یعنی پروگرام اور ڈیٹا چونکہ اکٹھے کنسیڈر ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب اس کے جو ہیں وہ مختلف اس اپروچ کے یا اس سٹائل کے مختلف جو اس کے وہ نقصانات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پروگرام اور ڈیٹا ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اکٹھے کنسیڈر ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ کو کسی ایک میں چینج کرنی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو صرف ڈیٹا میں چینج کرنی ہے یا آپ کو صرف پروگرام میں کوئی چینج کرنی ہے، تو اس سے آپ کو دونوں میں چینج کرنی پڑے گی یا دونوں کو دوبارہ سے کنسیڈر کرنا پڑے گا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے لائبریری سسٹم میں
ہم نے بکس کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اسٹور کی ہوئی تھی، کچھ ڈیٹا اسٹور کیا ہوا تھا. مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ بک کے بارے میں بک کا جو ایکسیشن نمبر ہے، بک کا ٹائٹل ہے، اس کا آتھر ہے، اس کی پرائس ہے، یہ سب چیزیں ہم نے اسٹور کی ہوئی تھی ایک فائل کے اندر. اور مختلف پروگرام تھے جو کہ اس ڈیٹا کے مختلف پارٹس کو استعمال کرتے تھے. اب فرض کیجئے کہ آپ نے اس ڈیٹا کے اوپر آپ نے 10 پروگرام لکھے ہوئے ہیں جو کہ اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں. اب اگر آپ نے کل کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس میں ایک اور ایٹریبیوٹ یا ایک اور فیلڈ یا ایک اور اس کی پراپرٹی جو بک کی ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں. فرض کریں کہ آپ نے پہلے جو ہے جو بک کا جو ایڈیشن تھا وہ اسٹور نہیں کیا ہوا تھا، اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں ہم جو بک کا ایڈیشن نمبر ہے وہ بھی اسٹور کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا میں چینج کرنی پڑے گی. لیکن اس جو فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ ہے اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس چینج سے آپ کے تمام پروگرام، چاہے ان کا اس چینج سے براہ راست کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، وہ سب کے سب افیکٹ ہوں گے. ایک اور جو ڈرا بیک تھا اس فائل پروسیسنگ سسٹم انوائرمنٹ کا وہ تھا ڈپلیکیشن آف ڈیٹا. آپ کے سامنے جو میں نے ابھی 3 سسٹمز کا نام لیا ہے کسی بھی تعلیمی ادارے کا، ان کے 3 سسٹمز ہیں: لائبریری سسٹم، ایگزام سسٹم اور رجسٹریشن سسٹم. ان 3 سسٹمز کے ریفرنس سے ایک ہی چیز فرض کیجئے اسٹوڈنٹ کے بارے میں جہاں آپ کے سامنے سلائیڈ کے اوپر مختلف ڈیٹا دکھایا گیا ہے جو کہ ان سسٹم میں ضرورت پڑ سکتا ہے. مثال کے طور پہ لائبریری سسٹم میں ہمیں چاہیے رجسٹریشن نمبر، اسٹوڈنٹ کا نام، اس کا فادر نیم، بکس ایشوڈ اور فائن. اس طرح اگر آپ ایگزام سسٹم کو دیکھیں اس میں رجسٹریشن نمبر، نیم، ایڈریس، کلاس، سیمسٹر اور گریڈ. اور اسی طریقے سے تیسرا ہمارے پاس رجسٹریشن سسٹم ہے جس میں اسی طرح سے اسٹوڈنٹ کے بارے میں مختلف اس کے پراپرٹیز ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں. اب فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ میں چونکہ وہاں پہ ڈیٹا شیئرنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا تو پرابلم اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ وہ ڈیٹا جو کہ مختلف سسٹم سیم استعمال کر رہے ہیں وہ ہر سسٹم کے لیے الگ الگ اسٹور ہو رہا ہے. دیٹ از کالڈ ڈپلیکیشن آف ڈیٹا. اب اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو اسٹوریج ہے اس کو ویسٹ کر رہے ہیں، یہ تو اس کا obvious نقصان ہے. لیکن جو دوسرا نقصان ہے جو کہ ایک لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ دس فینومینا از اوپن ٹو انکنسسٹینسی. اٹ کین کاز انکنسسٹینسی اینی ٹائم. کیسے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا اگر آپ ایڈریس دیکھیں، اس کا ایڈریس جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے رجسٹریشن سسٹم کے اندر بھی اور ایگزام سسٹم کے اندر بھی. فرض کیجئے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کا جو ایڈریس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، انہوں نے گھر تبدیل کر لیا. اب اس نے اس چینج کی جو اطلاع تھی وہ فرض کریں دے دی رجسٹریشن سسٹم کو. اگر جو ہمارا رجسٹریشن سسٹم ہے وہ اس انفارمیشن کو یا اس چینج کو کنوے نہ کر سکے باقی سسٹمز تک، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کا علم ہی نہ ہو کہ یہ جو پراپرٹی ہے یا ایٹریبیوٹ ہے یہ اور کس کس جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، یا اگر فرض کریں پتہ بھی ہو وہ کنوے نہ کر سکے، یا کنوے کر بھی دیا تو ہو سکتا ہے کہ جس نے اس چینج کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا تھا وہ نہ کر سکا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر ایک ہی چیز کے بارے میں 2 مختلف جگہوں پہ مختلف ڈیٹا سٹور ہے. ایک سسٹم کے مطابق جو اسٹوڈنٹ ہے وہ رہ رہا ہے لاہور میں، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے سسٹم کے مطابق وہ رہ رہا ہو شاہدرہ میں. تو یہ جو چینج ہے، جو اس طرح کی جو انوائرمنٹ ہے، جو سچویشن ہے، وہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ انکنسسٹنسی کو یا انکریکٹ جو ہے وہ ڈیٹا کو بنا دیتی ہے، کہ جب ڈیٹا جو ہے وہ آپس میں میچ نہ کر رہا ہو، جب ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کر رہا ہو، یا اسے ہم یہ کہیں گے جب ڈیٹا کنسسٹنٹ نہ ہو. اور یہ جو چیز ہے یہ کیوں ہے یہاں پر؟ وہ اس لیے ہے کہ ہر سسٹم جو ہے وہ اپنے پروگرام کو اور ڈیٹا کو انڈیپینڈنٹلی
الگ سے کنسیڈر کرتا ہے. دیر واز نو شیئرنگ. اس کے برعکس اگر آپ اس سلائیڈ کے اوپر دیکھیں تو انہی 3 سسٹم کو ہم نے ایک جو ڈیٹا بیس اپروچ ہے اس کے تحت دکھایا ہوا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو سسٹم وہی 3 ہیں: لائبریری سسٹم، ایگزامینیشن سسٹم اور رجسٹریشن سسٹم. یہ جو ٹاپ پہ بلاکس ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کے ڈفرنٹ یوزرز ہیں ان مختلف سسٹمز کے، جو کہ ہمارے جو ایپلیکیشن پروگرامز ہیں، جو پروگرامز ہیں ان سسٹمز کے اپنے ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور ان تینوں سسٹمز کے جو پروگرام ہیں وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ ان کا تعلق ہے یا وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ. سافٹ ویئر ہے، ٹول ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. اور جو پھر آپ کا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ جو ہے وہ انڈر لائنگ وہاں پہ ڈیٹا بیس ہے جس سے کہ ڈیٹا کو سٹور کرنا اور وہاں سے اٹھانا پڑھنا وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا کام ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سسٹمز کے بارے میں جو ڈیٹا ہے وہ ایک جگہ سٹور ہے. اس سے جو ہے ہمیں مختلف جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈیٹا شیئرنگ، یعنی جو ڈیٹا آپ کے پاس کامن ہے مختلف سسٹمز میں، اگر آپ ان کو بجائے آپ ریپیٹڈلی سٹور کرنے کے یو آر سٹورنگ اٹ جسٹ ونس. ٹھیک ہے. ایڈوانٹیج کیا ہے اس کا؟ ایڈوانٹیج ایک تو اسٹریٹ اوے ہے کہ آپ کو جو اسٹوریج آپ کی جو ہے وہ آپ کی ضائع نہیں جا رہی، بلکہ آپ اس کو چونکہ آپ ڈیٹا ڈپلیکیٹ نہیں کر رہے. یہاں پر ایک شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہے کہ جو مختلف سسٹمز ہیں انہیں اعتراض ہو سکتا ہے، یا جو ڈفرنٹ سسٹم کے یوزرز ہیں وہ اگر اس پہ کوئی اعتراض کر سکیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ کے یوزرز ہیں سسٹمز کے، ان کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ شیئر ہو رہا ہے، یا جو ڈیٹا وہ ایکسس کر رہے ہیں ان میں سے کون سا ایسا حصہ ہے کہ جو کہ باقی بھی ایکسس کر رہے ہیں اور کون سا ایسا ہے کہ جو کہ صرف وہی ایکسس کر رہے ہیں. بلکہ اس سارے سسٹم کی بیوٹی یہ ہے کہ ایک سسٹم کے جو یوزرز ہیں ان کو دوسرے سسٹم کی ایون ایگزسٹنس کا بھی نہیں پتا نہیں ہوگا، بیکاز دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو نو اٹ ان آرڈر ٹو ڈو دیئر ورک. سو ہر یوزر یہی سمجھے گا کہ ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا سٹورڈ ہے وہ وہی سٹورڈ ہے جو کہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، جو اس کو چاہیے، اور اسی شکل میں، اسی فارم میں، اسی فارمیٹ میں سٹور ہے جس فارمیٹ میں وہ ڈیٹا کو دیکھ رہا ہے. جبکہ یہ جو بات ہے کہ ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے، دس از اونلی نون ٹو دا ڈیزائنر جس نے ڈیزائن کیا، اینڈ ناؤ اٹ از بینگ مینج بائی دا DBMS. تو یہ تو اس کا ایک فائدہ ہو گیا، یعنی جو ڈیٹا بیس اپروچ ہے وہ اٹ پرووائڈز یو دا ڈیٹا شیئرنگ. دوسری بات جو ہم پہلے فائل سسٹم انوائرمنٹ کے ریفرنس سے پڑھ چکے تھے کہ پروگرام اور ڈیٹا جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ اکٹھے کنسیڈر ہوتے ہیں. تو ڈیٹا بیس اپروچ کے اندر ایک یہ بھی فائدہ آیا کہ اب جو ہے آپ کے پروگرام اور ڈیٹا جو ہے وہ الگ الگ کنسیڈر ہوتے ہیں. ناٹ دے آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. آبویسلی اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک میں چینج کرتے ہیں، ڈیٹا میں کوئی چینج کرتے ہیں یا آپ کسی پروگرام میں چینج کرتے ہیں، تو جو دوسرا ہے وہ unnecessarily افیکٹ نہیں ہوگا. اینڈ مائنڈ اٹ، آئی ایم ایمفسائزنگ آن unnecessarily، یعنی ڈیٹا کی چینج کا پروگرام پہ افیکٹ ہو تو سکتا ہے لیکن انہی پہ ہوگا جس پہ ہونا چاہیے یا جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. جبکہ پہلے فائل سسٹم یا فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ میں کیا ہوتا تھا کہ آیا اس چینج سے کسی پروگرام کا تعلق ہو یا نہ ہو، افیکٹ اس پہ ہونا ہی ہونا ہے. تو ڈیٹا بیس اپروچ نے آپ کو جو ایڈوانٹیج دیا وہ یہ دیا، ایک ایڈوانٹیج وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پروگرام اور ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہے. ایک اور ایڈوانٹیج جو ڈیٹا بیس اپروچ کا ہے وہ ہے کنٹرولڈ ریڈنڈنسی. جو ریڈنڈنسی ہے اس کو ہم آسان الفاظ میں ڈپلیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو ڈیٹا بیس اپروچ ہے وہ ڈپلیکیشن کو بالکل ختم نہیں کرتی، مائنڈ اٹ، لیکن یہ ہے کہ وہ کنٹرولڈ ہے. کنٹرول سے کیا مراد ہے کہ وہ اتنی ہی ہے یا وہاں پر ہے جہاں پر کہ ہم چاہتے ہیں یا جہاں پہ ضروری ہے.
ہم سے مراد ہے ڈیزائنر یا جو اس کا ڈیولپر ہے. تو یہ بھی ہے اس میں اس کا ایڈوانٹیج ہو گیا کہ ان نیسیسریلی آپ کو چیزوں کو جو ہے وہ ڈپلیکیٹ نہیں کرنا پڑتا. بیٹر ڈیٹا انٹیگریٹی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا کا آپس میں جو لنک ہے اس کو آپ نہایت اچھے طریقے سے نہایت آسانی سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور بلکہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے ڈیٹا انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ جو ڈیٹا انٹیگریٹی کا جو ٹاپک ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کو ہم جب ریلیشنل ڈیٹا ماڈل پڑھیں گے اس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے ساتھ میں آج کے پہلے لیکچر کو وائنڈ اپ کروں گا. اس لیکچر میں ہم نے اپنے کورس کے آبجیکٹو کو اسٹڈی کیا کہ ہمارے اس کورس کا آبجیکٹو کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو آج کا لیکچر تھا اس نے فوکس کیا ہے مینلی ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ کو ٹچ کرنے کے بعد ہم نے جو ڈیٹا بیس اپروچ کے ایڈوانٹیجز ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا. ابھی تک ہم نے 4 ایڈوانٹیجز جو ہیں اس کے وہ ڈسکس کیے ہیں. اس کے کچھ مزید ایڈوانٹیجز اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ہم اپنے آئندہ کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.